اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے اب ان کے بعد کوئی ایمان نہ لائے گا، لہٰذا ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا، یعنی سفارش نہ کرنا، یہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو جب بھی اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو وہ اس کا تمسخر اڑاتے، مذاق اڑاتے۔ پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، اگر کوئی ہمارا اڑا لے تو ہم کیا چیز ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا ایسا ہی مذاق اڑائیں گے۔ یاد رکھیے دین کے راستے میں اکثر انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ اور نوح علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ پہلے تو تم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اب تو تم کشتی بنا رہے ہو، بڑھئی بھی بن گئے ہو۔ یاد رکھیے سب سے زیادہ سخت آزمائشیں، ہر قسم کی آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو ان سے قریب تر لوگ ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام ہمیشہ دین کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں اور کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑتے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی اذیتوں کو نظر انداز کر کے اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پہ صبر نہیں کرتا، یعنی سب سے بائیکاٹ کر کے ایک طرف بیٹھا رہتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ خیر کس میں ہے؟ لوگوں سے ملے جلے، کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کسی سے کوئی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، کوئی آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کو الزام دے رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کے مشن کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی کے دھوکے اور دوغلے پن کا آپ کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے، لیکن آپ ان کو چھوڑ نہیں دیتے، آپ خیرخواہی اور اصلاح کا کام جاری رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ سے اجر چاہیے۔ ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، ان سے کسی صلے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو داعی دین آخر دم تک، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک لوگوں کے خیر خواہ رہے، تو کیا ہوا؟ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے، ولید بن مغیرہ کے بیٹے خالد بن ولید مسلمان ہو گئے۔ یہ طویل صبر کے نتیجے میں کامیابیاں حاصل ہوئی تھی۔ تو اس لیے جو شخص دین کی طرف بلائے اسے صبر سے کام لینا چاہیے اور کام کرتے چلے جانا چاہیے، اور ہر طرح کی باتوں اور لوگوں کے مذاق اڑانے اور اذیتوں سے اوپر اٹھ جانا چاہیے، انہیں اگنور کر دینا چاہیے، اعراض برتنا چاہیے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا۔ تنور سے مراد بعض مفسرین ایک خاص جگہ لی، لیکن عمومی رائے یہی ہے کہ زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، بجز ان اشخاص کے جن کے متعلق پہلے بتا دیا جا چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، اور جو ایمان لے آئے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ اور وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے، کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ تھے یا اس سے بھی کم۔ یہ 950 سال کی کمائی تھی، اتنا طویل صبر۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا رب یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے، گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کا نام بابرکت ہے۔ اور رات کو بھی اسی طرح جب اپنے گھر کا دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر لائٹ آف کریں۔ کبھی یاد رہا ہمیں اس وقت بس ٹک کر کے بند کر دیتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو آج سے اپنی یہ ہیبٹ بھی انشاءاللہ بنائیں۔ پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر چراغ بند کرو، بسم اللہ پڑھ کر پانی کا برتن ڈھانک دو، بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن ڈھانک دو، یعنی رات کو برتن کھلے نہیں رہنے چاہیے، کیونکہ سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے آسمان سے، بیماری اترتی ہے، اور جو کھلے برتن ہوتے ہیں ان میں گھس جاتی ہے اور پھر وہاں سے بندوں کو لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز پر بسم اللہ، یعنی جس چیز میں آپ چاہیں کہ اللہ برکت ڈالے وہاں بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیتے ہوئے انشاءاللہ خیر اور بھلائی ہی آئے گی۔ وہ کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی جبکہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، اتنی اونچی
اس حال میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پہ کھڑا تھا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ بیٹا بری صحبت کا شکار تھا، اس کی دوستی منکرین کے ساتھ تھی، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ تھی، تو آخر میں بھی وہ انہی کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا میں ابھی پہاڑ کی طرف جا کر پناہ لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ خود ہی رحم کر دے، بس اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس سے وہ ڈوب کے رہ گیا۔ یاد رکھیے دنیاوی اسباب خواہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ موت کا وقت آئے اور انسان بند قلعوں میں کیوں نہ گھس جائے، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ اصل پناہ اللہ کے پاس ہوتی ہے، تو انسان کو کسی بھی شر سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا تھامنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو بیٹے نے باپ کی بات سننے کی بجائے، ایک پیغمبر کی بات سننے کی بجائے پہاڑ کا سہارا لیا، ادھر چڑھ جاؤں گا۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، یعنی جب یہ سب ڈوب گئے پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین پانی نگل جاؤ۔ اور نگلنا کیا ہوتا ہے؟ یکدم، یہ نہیں تھا کہ بہت دن لگے کہ آہستہ آہستہ رس رس کے نیچے گیا، سب ایک دم نگل لیا اس نے۔ اور اے آسمان مزید پانی برسانے سے رک جا، اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا، یعنی پانی اندر چلا گیا، زمین خشک ہو گئی، اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور کہا گیا کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ بھی سچا، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ نے جواب دیا نوح وہ تیرے اہل سے نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، لہذا جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کی سی درخواست نہ کرو۔ خون کے رشتے بھی تبھی رشتے ہوتے ہیں جب ان میں ایمان ہو، اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، جہاں ایمان نہ ہو وہاں حسب نسب کا رشتہ بھی کٹ جاتا ہے۔ یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، حالانکہ بیٹا تھا، کہا نہیں تمہارا بیٹا نہیں، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ تو یاد رکھیے دنیا میں بھی اولاد تبھی راحت کا باعث ہوتی ہے جب وہ نیکی کی طرف ہو، اور آخرت میں بھی تبھی ملاقات دوبارہ ہوگی جب وہ ایمان پر جائیں گے۔ اس لیے ہماری سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ تربیت اولاد کے ذریعے بچوں کو اپنا ہمراہی بنانا کہ دنیا اور آخرت میں اکٹھے رہیں۔ جو بچے دنیا میں دین پر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کو والدین کا بہت احساس ہوتا ہے، وہ ہر موقع پر آپ کے کام آتے، اور جن کو آپ نے دنیا کی محبت دے دی اور وہ اپنی دنیا میں لگ گئے، انہیں آپ کی تکلیفوں کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ تنہا ہیں اور آپ کو ان کی ضرورت ہے، انہیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس درخواست پر جو بیٹے کے لیے سفارش تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی سفارش قبول نہیں کی۔ تو یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کی سفارش صرف اس کو کام آئے گی جو ایمان پر ہوگا، کسی کافر کے لیے، کسی بدکار کے لیے سفارش کام نہیں آئے گی۔ ہاں اگر ایمان تھا اور ساتھ برے عمل تھے تو پھر جہنم میں چلے گئے لوگ تو وہاں سے پیغمبر کی سفارش سے باہر نکل سکتے، لیکن اگر ایمان ہی نہ رہا تو پھر کسی طرح کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام نہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں۔ قیامت کے دن تقوی والے میرے قریب ہوں گے چاہے وہ میرے رشتہ دار نہ بھی ہوں۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کا ساتھ چاہتے ہیں آخرت میں، تو اس کے لیے تقوی شرط ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے رب میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، یعنی مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ہوتے ہیں پیغمبر، کتنی جلدی رب کی بات پر فوراً توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں آئی میری بات، میں اس پہ توبہ کرتا ہوں، اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ حکم ہوا نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور ان جماعتوں پر نازل ہوئی جو تیرے ساتھ ہیں، کشتی سے اتر آؤ،
اور ان کی نسل سے کچھ اور امتیں ہوں گی جنہیں ہم دنیا کا سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اشارہ ہے آئندہ آنے والی اقوام، قوم عاد، قوم سمود کی طرف، جو نوح علیہ السلام ہی کی اولاد سے تھی. اب دیکھیے کشتی میں زمین پر صرف ایمان والے بچے ہیں، لیکن ان ایمان والوں کی نسلوں میں سے پھر کافر پیدا ہو گئے، پھر ان کو ڈبو دیا گیا اور ایمان والے بچے، پھر ایمان والوں کی نسلوں میں پھر دوسرے لوگ پیدا ہو، پھر ان کو ختم کر دیا گیا اور ایمان والے بچے. تو یاد رکھیے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. کبھی ایمان والے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ کافر ہوتی ہے، اور کبھی باپ مسلمان نہیں لیکن اولاد مسلمان ہو جاتی ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ کو پتا ہے ہدایت کس کو دینی ہے. ہمیں تو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک. اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے قبل انہیں آپ نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. یعنی نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ کو علم نہیں تھا، یہ وحی کے ذریعے ہم آپ کو سنا رہے ہیں. لہٰذا آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ کیوں سنایا گیا؟ تاکہ آپ پر جو مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں ان میں آپ کو صبر آ جائے کہ صرف یہ مخالفتیں میری ہی نہیں ہو رہی، مجھ سے پہلے پیغمبروں کی بھی ہوئیں اور ان پر اور بڑی آزمائشیں آئیں. نوح علیہ السلام 950 سال تک مخالفت سہتے رہے لیکن انجام کار ان کے حق میں بہتر ہی ہوا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام نے دی تھی. تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں، یعنی یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں. اے قوم میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میں دنیا نہیں اکٹھی کر رہا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، یعنی گناہ چھوڑ دو. استغفار ہوتا ہے معافی طلب کرنا کہ اللہ ہمارے گناہ ڈھانپ دے، اور توبہ ہوتا ہے پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا. اس لیے استغفار اور توبہ جہاں ساتھ ساتھ آئیں تو یہ معنی بنتا ہے. الگ الگ دونوں میں پھر توبہ کا معنی یعنی گناہ چھوڑنا اور بخشش مانگنا آ جاتا ہے. تو توبہ کرو تو کیا ہوگا؟ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، رحمت نازل ہوگی اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا. تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. تو یاد رکھیے توبہ اور استغفار نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. سورۃ نوح میں بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے. وہ تم پہ بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تو یاد رکھیے کہ دنیا کے معاملات میں بھی جہاں انسان کو تنگی ہو، کوئی پریشانی ہو، وہاں استغفار کرنی چاہیے تاکہ رکاوٹیں دور ہوں، رحمتیں برسیں. بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بچے نہیں ہیں تو ان کو استغفار پڑھنا چاہیے، اور ہم نے استغفار کی ساری دعائیں ایک کارڈ میں جمع کر دی ہیں سہولت کے لیے کہ انسان کو بہت دماغ پہ زور نہیں دینا پڑتا. کارڈ کھولے انسان اور پڑھنا شروع کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی اپنی بک آف ڈیڈز دیکھے اور خوش ہوتا جائے، تو اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کر دے. یعنی ہم سب چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اپنی اعمال کی کتاب دیکھے تو دیکھ کے خوش ہو جائیں. تو وہ اس وقت ہوگی جب استغفار زیادہ ہوگا، کیونکہ استغفار سے مزید نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور جو گناہ ہوں گے وہ مٹا دیے جائیں گے، تو صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں آپ کے سامنے آئیں گی. وہ کہنے لگے ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح معجزہ تو لایا نہیں، اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں. ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی تکلیف پہنچا دی ہے تو اس لیے تم ایسی باتیں کرنے لگے ہو. ہود علیہ السلام نے جواب دیا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. سبحان اللہ، اتنے بے خوف ہوتے ہیں پیغمبر، اتنا یقین اور ایمان ہوتا ہے انہیں اپنی سچائی پر
کہ وہ لوگوں کی دھمکیوں سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. ہم تو اللہ کے راستے میں چھوٹی سی بات میں نہیں سن سکتے. اگر ہم نے کوئی اچھی بات کہہ دی اور ذرا کسی نے مخالفت کی تو ہم اپنا ورژن ہی بدل لیتے ہیں, ایکسکیوزز کرنے لگتے ہیں, فوراً معذرتوں پہ اتر آتے, نہیں وہ غلطی سے یہ بات ہو گئی تھی. حالانکہ حکم کیا, سچائی تو سچائی ہے, سچائی کو بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ مشکل سے بچیں, لیکن اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی وہ نہ پکڑے ہوئے ہو, سب اس کے کنٹرول میں ہے. وہ چھوڑے گا تو ہی کوئی نقصان دے سکے گا, اور اگر وہ اذن نہ دے کسی کو نقصان دینے کو, کوئی بھی نہیں دے سکتا. کیا توکل ہے پیغمبروں کا, اسی لیے وہ اتنے بہادر ہوتے ہیں, اور اسی لیے وہ ساری مخالفتوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ سے توکل مانگنا چاہیے, اور توکل ایمان کا حصہ ہے. توکل کے بغیر ایمان کمزور ہے, ضعیف ہے. ان ربی علی صراط مستقیم, میرا رب یقیناً سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم اعراض کرو تو میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا تمہیں پہنچا چکا, یعنی میں نے اپنا کام کر لیا. اب میرا رب تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا. اب تمہاری شامت کا وقت قریب آ گیا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے. میرا رب یقیناً ہر چیز پر نگران ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا, یعنی عذاب کا حکم, تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مرضی سے نجات دی اور سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یاد رکھیے, نیک اعمال کے باوجود اللہ کی رحمت ہی نجات کا باعث ہوتی. پیغمبر نے اپنا کام کر لیا, لیکن نجات کیسے ہوئی؟ برحمت منا, اللہ کی رحمت سے. آپ کتنی بھی محنت کریں کسی پروجیکٹ میں, اگر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو آپ سوچیے میرے رب کا فضل تھا. کیونکہ بہت دفعہ ہم کوششیں کرتے ہیں, چاہے نیک کام کی کوششیں کریں, برابر نہیں ہوتی. اللہ کا فضل ہوتا ہے, رحمت ہوتی ہے, تو کام اپنے نتیجے کو پہنچتے ہیں. اور یہ قوم عاد کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں. ان لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی, اور ہر جابر سرکش کے طریقے کی ہی پیروی کرتے رہے. یعنی پیغمبر کی بات چھوڑ کے اس کو ہلکا سمجھا اور سرکشوں کے پیچھے چلے رہے. آخر اس دنیا میں لعنت اس کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. دیکھو قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. دیکھو یہ عاد کے لوگ دھتکار دیے گئے جو ہود کی قوم کے لوگ تھے. تو جو اپنے رب کا انکار کرے اس کے لیے پھر ایک وقت کے بعد زندہ رہنے کا, عیش و عشرت کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا. پھر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیغمبر کو قوم کا بھائی بتایا گیا. بھائی خیر خواہ ہوتا ہے نا, اور انہی کے اندر سے ہوتا ہے, اس لیے انہیں مانوس کرنے کے لیے پیغمبروں کو قوم کا بھائی بتایا گیا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو. ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اللہ سے جڑ جاؤ, جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا, لہٰذا اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو. بلا شبہ میرا رب قریب ہے, ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے. ان ربی قریب مجیب. یہ دو صفات بھی اللہ تعالیٰ کی بڑا حوصلہ دیتی. بندوں سے اگر ہمیں کوئی کام ہو, ان سے کوئی کام نکلوانا ہو تو انتظار کرنا پڑتا ہے, ان کے پاس جانا پڑتا ہے, میسج بھی چھوڑتے ہیں تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب سنیں گے, سن بھی لیں گے تو کیا ایکشن لینے کے قابل ہوں گے یا نہیں, ہماری کوئی مدد کریں گے یا نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے, اور مجیب کا مطلب ہے جو مانگتا ہے انسان وہ دے بھی دیتا ہے, اس کو تو صرف کن کہنا ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب کبھی اداسی ہو, پریشانی ہو, دل پہ کوئی بوجھ ہو, تو دعا مانگ کے کہا کرے ان ربی قریب مجیب, میرا رب قریب بھی ہے مجیب بھی ہے. کیونکہ اس طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے. اور یاد رکھیے خاص طور پر رات کے آخری تہائی حصے میں رب بہت قریب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تمام اوقات سے زیادہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے, سحری کے وقت.
بس اگر ہو سکے تم سے تو اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ. یعنی اپنے اوپر لازم کر لو کہ رات کی آخری تہائی حصے میں اس کو پکارو. وہ کہنے لگے صالح اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا سہارا تھا، تم تو بڑے بریلینٹ انسان تھے، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے؟ یہ تم کس کام میں لگ گئے ہو؟ جو قوم کا طریقہ ہے اس کے خلاف چل پڑے ہو. کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوچھ رہے ہیں؟ بس دلیل کیا تھی؟ پہلے سے ہوتا آیا. اور جس بات کی تو دعوت دیتا ہے اس میں ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے. یعنی نہ ماننے کے ہیں اور نہ چھوڑنے کے ہیں. حق جب سامنے آتا نا، انسان کا دل دماغ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، اور پھر انسان اپنی خواہشات کی بنا پر اس کا انکار کرتا ہے تو پھر یہی بے چینی لاحق ہو جاتی ہے. مثلاً کوئی ضرورت مند آپ کے پاس ہے، اس نے کچھ مانگا اور آپ کے پاس دینے کے لیے تھا بھی اور آپ نے نہیں دیا، تو پھر دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ پہلے والا اطمینان تو نہیں ہوتا، ایک ملامت کی کیفیت ہوتی ہے، اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے. تو انسان کو بہت سے مسائل میں مفتی فتویٰ دے بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھنا چاہیے کہ ضمیر کیا فتویٰ دیتا ہے، اندر کیا کہتا ہے. کیونکہ مفتی آپ کے سارے حالات کو نہیں جانتا ہوتا، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. کہتے ہیں نا استفت قلبک ولو افتوک، دل سے فتویٰ لو خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے بھی دیں، یعنی وہ کرو جس سے تم اللہ کو راضی کر سکو. صالح نے جواب دیا اے میری قوم، بھلا دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت یعنی نبوت سے بھی نوازا ہوا ہو، پھر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے نقصان ہی میں اضافہ کر رہے ہو، یعنی اس طرح کے مشورے دے کر مجھے خسارے کی طرف لے جا رہے ہو. اور اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، کیونکہ وہ چٹان سے برآمد ہوئی تھی، نارمل طریقے سے بچہ نہیں پیدا ہوا تھا، اور وہ ساری قوم نے دیکھا تھا کہ وہ کہاں سے آ گئی. اللہ کی زمین میں اس کو چرنے دو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں بہت بڑا عذاب آئے گا. مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ کر مار ڈالا. تو صالح نے کہا اچھا اب صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی پہلے سے اب ان کو انجام بتا دیا گیا کہ شاید اب بھی توبہ کر لیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر کونچے تو ایک شخص نے کاٹی تھی، قدار بن سالف، لیکن ساری قوم کو اس میں الزام دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سب دل سے ساتھ تھے. تو بہت سی چیزوں میں نیت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، چاہے اوپر سے آپ کا عمل کچھ بھی ہو، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دل میں کیا تھا. تو یہاں چونکہ ساری قوم یہی چاہتی تھی کہ اونٹنی کو ختم کیا جائے، وہ سارا ہمارا پانی پی جاتی ہے اور ہمارے لیے ایک عذاب ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی مانگی تھی، تو اب وہ ان کے لیے آزمائش ہو گئی. پیغمبر نے منع بھی کیا لیکن وہ باز نہیں آئے. تو جب ایک بندے نے وہ غلط کام کیا اور سب نے اس کی تائید کی تو سب ہی مجرم قرار پائے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو خود قتل نہیں کرتا، صرف اس کو مشورہ دیتا ہے یا اشارے سے کہتا کہ کرو اس کو قتل، تو وہ بھی قاتل قرار پاتا ہے. تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو نہ دل سے ساتھ دینا چاہیے، نہ زبان سے، نہ اشارے سے، اور ظلم کا ساتھ تو کبھی نہیں دینا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر ہی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور چونکہ آپ کچھ خاص لوگوں کے ساتھ فیورٹزم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کی غلط باتوں کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں، صحیح قرار دیتے ہیں، تو اس میں اگر مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے اور ظالم کو برا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم ساتھ نہ دیں، خاموشی اختیار کریں اور دل سے تو برا جانیں، کیونکہ برائی کو دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے اس عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. بلا شبہ آپ کا رب طاقتور اور غالب ہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک دھماکے نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. جیسے پرندے گرتے ہیں نا مر کے تو منہ کے بل اور پیٹ کے بل پڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی اس زلزلے سے یہ سب اوندے منہ جا گرے، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے. حالانکہ بڑی شان و شوکت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن
ایک آواز نے اور ایک زلزلے نے ان کی ساری شان و شوکت ختم کر دی. دیکھو سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، دیکھو سمود بھی دھتکار دیے گئے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بلا شبہ ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی. تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام. اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. مہمان سے پوچھا نہیں جاتا کچھ کھاؤ گے، انہوں نے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو، کس مقصد سے آئے ہو، کیا ہے. انہیں بٹھایا اور فوراً جا کر بہت سا کھانا لے آئے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم صرف کپ میں ایک چیز بنا کے کسی کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر مہمان دور سے آئے ہوں، اجنبی ہوں، تو کھانے پر ان کا حق ہوتا ہے اور کھانے میں زیادہ کھانے کا حیثیت کے مطابق اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلے مہمان نواز جو بہترین مہمان نواز تھے، جن کی قرآن میں بھی تعریف کی گئی، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ اللہ کے دوست تھے، اور یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت توفیق دیتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے فوراً مہمان نوازی کی، لیکن اس مہمان نوازی میں تکلفات سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ مہمان پر بھاری گزرتی ہیں. یعنی چاہے ایک بچڑا ہی تھا زیادہ اچھا تھا، اچھی چیز پیش کی، بہت زیادہ نہیں، چھوٹی موٹی چیزیں پیش کی جو تکلفات میں آ جاتی، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی، اپنا بھی کام بڑھتا ہے، دوسرے کا بھی بڑھتا ہے، دوسرے کا بھی پیٹ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے مہمانداری کے بھی کچھ اسلامی اصول تقاضے ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ جس سے ہم مہمان کی خدمت کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں، نہ کہ ایک بوجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی. مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. خوب خدمت اور خاطر مدارت ایک دن اور رات ہے. مہمانی 3 دن ہوتی ہے، اس کے بعد جو کیا جائے وہ صدقہ ہے. یعنی کہ وہ کوئی فقیر مسکین انسان ہے کہ صدقے کا کانسیپٹ بڑا وسیع ہے ہمارے دین میں کہ نیکی کے جس بھی کام میں آپ لگاتے ہیں، چاہے مہمان کو کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی صدقہ شمار ہو جاتا ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تم سے ملنے آنے والے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. آپ نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے. یہ نہ ہو کہ قرضہ لے کر مہمان نوازی کرتا پھرے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وما انا من المتکلفین،